لیڈر ڈرامے کی اگلی قسط کا نیا پرومو آ چکا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ منصور بدلہ لینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر آصف کا راستہ روکتا ہے اور پھر ہاکی کے ساتھ اس کی ٹانگوں کو ہٹ کرتا ہے اور پھر بیٹھ کر اسے کہتا ہے کہ آئندہ کسی کی ٹانگ توڑنے سے پہلے ایک بات اپنے دماغ میں رکھنا کہ تمہاری ٹانگیں توڑنے والا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ اسے سزا دے کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، جس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے۔ وہاں پر آغا واصف اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو اس حال میں دیکھ کر اس کا ماتھا چومتے ہیں اور اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جس نے بھی یہ سب کیا اسے بہت جلد اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ وہی پریس کانفرنس بٹھاتے ہیں آغا واصف اور سب کے سامنے میڈیا کو بتاتے ہیں کہ ان کے بھتیجے اسسٹنٹ کمشنر آصف پر حملہ کروایا ہے UIP کے لوگوں نے۔ اب یہ سب رباب کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کنفرم کرنا چاہتی ہے کہ اب واقعی یہ سب منصور نے کروایا ہے۔ وہ منصور سے پوچھتی ہے سچ بتانا، تم نے اسسٹنٹ کمشنر کو نہیں مارا نا؟ جس پر منصور اقرار کرتا ہے کہ میں نہیں مارا ہے اسے، اور پھر موقع ملے گا تو اور ماروں گا۔ یہ سن کر رباب پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے باپ کا غصہ اس وقت کتنا عروج پر ہے، وہ منصور کے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتے ہیں۔ وہ پھر سے منصور کو روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، جس پر منصور اسے سمجھاتا ہے اگر ان جنگلی جانوروں کو اب رسی نہ ڈالی گئی تو آگے جا کر یہ آدم خور بن جائیں گے، انہیں یہی روکنا ہوگا ورنہ ایک اور آغا واصف پیدا ہوگا۔ اپنے باپ کے بارے میں یہ سب سن کر رباب کو اچھا تو نہیں لگ رہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ اس کا باپ تو اتنا اچھا پولیٹیشن ہے، تو پھر کیوں یہ لوگ بابا کے بارے میں اتنا غلط سوچتے ہیں۔ لیکن بہت جلد رباب کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی جب اپنے باپ کو UIP کے خلاف شدید ایکشن لینے کا سنتی ہے۔ وہ اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ تو کورٹ کریں گے نا، مگر آپ ایسے بیہیو کریں گے تو وہ اور بھی زیادہ اگریسو ہو سکتے ہیں۔ آغا واصف اتنی آسانی سے خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں۔ منصور اور اس کے دوست کو اس کے ہاسٹل سے اٹھایا جاتا ہے، سر پر بندوق کا بٹ مار کر ان دونوں کو بے ہوش کیا جاتا ہے اور پھر رسیوں سے جکڑ کر ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے، مار پیٹ کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر رباب کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ان دونوں کو یہاں سے چھڑوا لیتی ہے، زندہ بچا کر نکال لیتی ہے، اور ایسے میں آغا واصف اپنی بیٹی کی اس حرکت پر شدید غصے میں ہے۔ اب وہ اپنے آدمیوں کو رباب کے پیچھے لگاتے ہیں جو اس کی ساری نقل و حرکت کا پتہ لگوائیں، اور جب آغا واصف کو اپنی بیٹی کی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ منصور کی پارٹی چھوڑ دے۔ وہ اپنے آدمیوں کو بھیجتے ہیں کہ لڑکی کو کیسے ڈرانا ہے یہ مجھے تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ رباب اپنی دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی سے نکلتی ہے تو آغا واصف کے بھیجے ہوئے آدمی اسے اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے چیخنے چلانے پر اسے ڈراتے دھمکاتے ہیں اور پھر گاڑی سے اتار دیتے ہیں۔ منصور جو اپنے دوستوں کے ساتھ بائک لے کر اس گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا، کیونکہ رباب کی دوستوں نے فوراً جا کر منصور کو بتایا تھا کہ رباب کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے، ایسے میں منصور کے سامنے ہی رباب کو گاڑی سے باہر دھکا دیا جاتا ہے اور گاڑی والا اسے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ منصور آگے بڑھتا ہے، رباب کو پکڑتا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ کون تھے وہ لوگ مجھے بتاؤ، ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے، اس کے خلاف رپورٹ درج کروائیں گے، تم نے اس شخص کا چہرہ تو دیکھا تھا نا؟ جس پر رباب کہتی ہے کہ ہاں میں نے اس کا ماسک اتار دیا تھا۔ ادھر آغا واصف پریشان کہ لڑکی نے تمہارا چہرہ کیسے دیکھ لیا، تم نے اپنا منہ نہیں چھپایا تھا؟ جس پر آغا واصف کا بندہ پریشان کہ سر لڑکی نے بہت مزاحمت کی، نقاب کھینچ کر اتار دیا، اب کیا کریں ہم؟ جس پر آغا واصف چلاتا ہے پولیس میں جا کر سرنڈر کرو، یہ بھی خود کر لو گے یا میں کر کے دوں؟ بہرحال رباب کے اس طرح کڈنیپ ہونے پر منصور چپ کر کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں۔ اسے اندازہ نہیں کہ یہ سب آغا واصف نے کروایا ہے، اور رباب پریشان کہ میرا باپ تو ایسا کبھی کروا ہی نہیں سکتا۔